سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی ایمان افروز کہانی سنائیں گے جو حقیقی زندگی کا ایک جیتا جاگتا واقعہ ہے، جسے بیتے تقریباً 1 صدی سے زائد کا عرصہ بیت چکا ہے۔ یہ واقعہ موجودہ سعودی عرب کے مقام سدیر کا ہے، جو شہر ریاض کے ارد گرد واقع ہے۔ یہ قصہ ایک بہت دولت مند شخص کا ہے جسے لوگ ابو حذیفہ کے نام سے جانتے تھے۔ ابو حذیفہ صرف جیب سے غنی نہیں تھا، وہ دل کا بھی امیر تھا۔ دنیا کی کوئی شے ایسی نہ تھی جو اس کے پاس نہ تھی۔ دھن، دولت، صحت، عزت، ہر وہ نعمت کا وہ مالک تھا جس کی ہر انسان آرزو کرتا ہے۔ ایک دن ابو حذیفہ نے اپنے اونٹوں کے گلے کی طرف نظر دوڑائی، جس میں ایک نہایت ہی موٹی، تازی اور بھرپور دودھ دینے والی اونٹنی کھڑی تھی۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ یہ اونٹنی اپنے غریب پڑوسی کو صدقہ کر دوں، جس کی 6 جوان بیٹیاں تھیں۔ اس نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے: جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ خدا میں خرچ نہ کرو گے، کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم صرف کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔ وہ اونٹنی ابو حذیفہ کے مال میں سے سب سے قیمتی شے تھی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی صدقہ سب سے بہترین ہوتا ہے جو آپ کا پسندیدہ ہو۔ غریب پڑوسی بہت خوش ہوا اور ابو حذیفہ کو دعائیں دیتے ہوئے چلا گیا۔ ابو حذیفہ ایک صحرا نشین تھا۔ یہاں پانی کی شدید قلت ہوتی ہے، جس کی تلاش میں یہاں کے باسی جگہ جگہ پھرتے ہیں اور روزانہ میلوں کا سفر طے کرتے ہیں۔ ابو حذیفہ کو باپ دادا سے زمین میں پانی کا سراغ لگانے کا ہنر آتا تھا۔ وہ مٹی کی خوشبو سونگھ کر بتا دیتا تھا کہ یہاں پانی ہے یا نہیں۔ جس طرح انسانی جسم میں خون رگوں میں بہتا ہے، جس کا جال پورے جسم میں پھیلا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح میٹھے پانی کا جال زیر زمین پایا جاتا ہے۔ ایک دن ابو حذیفہ اپنے بیٹوں کے ہمراہ پانی کی تلاش میں دور تک نکل گیا۔ اسے ایک سوراخ نظر آیا جو گڑھے نما تھا۔ اس طرح کے بڑے بڑے سوراخوں کو وہاں کے مقامی لوگ دھل کہتے تھے۔ وہ اپنے 2 بیٹوں کو باہر کھڑا کر کے سوراخ کے اندر اترتا چلا گیا، جہاں اندھیروں کا راج تھا۔ ابو حذیفہ کے بیٹے باپ کے انتظار میں وہاں 3 دن تک کھڑے رہے۔ جب 3 دن بعد بھی ان کا باپ نہ لوٹا تو وہ سمجھ گئے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا وہ واپس لوٹ آئے اور جائیداد کا بٹوارا بھی کر لیا۔ بیٹوں کی نظر اس خوبصورت اور موٹی تازی اونٹنی پر تھی جو بہت زیادہ دودھ دیتی تھی۔ انہوں نے غریب پڑوسی سے وہ اونٹنی واپس لے لی، بدلے میں کوئی دوسری اونٹنی پڑوسی کو دے دی۔ پڑوسی بھی بڑا وفادار اور نیک شخص تھا۔ اس نے جب پوری کہانی سنی تو ابو حذیفہ کے بیٹوں سے کہا کہ مجھے صرف اس جگہ لے چلو جہاں آپ کے والد آپ سے بچھڑ گئے تھے، باقی کام میں خود کر لوں گا، مجھے آپ لوگوں سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ لہٰذا ابو حذیفہ کے بیٹے اس غریب شخص کو وہاں پہنچا آئے۔ وہ شخص اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اس کنویں میں اترتا چلا گیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور دم گھٹا جا رہا تھا۔ وہ اور گہرائی میں جاتا چلا گیا۔ تھوڑا اندر پہنچا ہوگا کہ اسے اس سناٹے میں کسی کی گہری سانسیں لینے کا احساس ہوا۔ اس نے ہر جانب اندھیرے میں ٹٹولنا شروع کیا تو اسے ابو حذیفہ مل ہی گیا، جسے اس نے اپنی پیٹھ پر لادا اور آہستہ آہستہ کنویں کے منہ تک پہنچ گیا۔ وہ ابو حذیفہ کو اپنے گھر لے گیا اور 3 دن تک خوب دیکھ بھال کی۔ جب ابو حذیفہ بالکل چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا تو اس نے اصل ماجرا سنایا۔ اس نے کہا، جس دن میں کنویں میں اترا اور گہرائیوں میں پہنچا تو پانی کی موجوں اور زور کی وجہ سے اور گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا اور چٹانوں سے ٹکرا کر
بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں نڈھال ہو چکا تھا اور چٹانوں کے بیچ پھنس چکا تھا۔ جتنا پانی پی سکتا تھا میں نے پیا، لیکن جب بھوک لگی تو کچھ بھی نہ تھا۔ اچانک دودھ کا پیالہ میرے منہ سے لگا اور میں نے دودھ پی لیا۔ اس طرح روزانہ 3 وقت کوئی مجھے دودھ پلاتا تھا۔ لیکن میرے باہر آنے سے 3 دن پہلے یہ سلسلہ بند ہو گیا۔ غریب پڑوسی نے وضاحت کی کہ 3 دن پہلے تمہارے بیٹوں نے مجھ سے تمہاری صدقہ کی ہوئی موٹی اونٹنی واپس لے لی تھی۔ یہ جان کر ابو حذیفہ بہت دکھی ہوا اور گھر پہنچ کر اس نے بیٹوں کی خبر لی، جس پر انہوں نے وہی بہترین اونٹنی پڑوسی کو واپس دے دی اور اپنے کیے پر بہت پشیمان ہوئے۔ دوستو، اس کہانی سے ہم صدقے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح صدقہ اپنے دینے والے کی حفاظت کرتا ہے، چاہے اس کا دینے والا زمین کی اتھاہ گہرائیوں میں ہی کیوں نہ چھپ جائے، صدقے کی برکتیں اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں بھی پہنچ جاتی ہیں۔ ہماری کہانی کو شیئر اور لائک کریں۔ چینل داستان گو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ سامنے لگے بیل آئیکن کو ہٹ کریں۔ شکریہ۔